دور جا کے دفن ہوگا، اور امام خود فرماتے ہیں کہ اس غربت کے عالم میں جو میری ایک بار زیارت کرے گا نا، میں 3 بار اس کے سرانے آؤں گا۔ واہ 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 واہ، 3 بار امام فرماتے ہیں اس غربت کے عالم میں جو میری زیارت کرے گا نا، وہ میری زیارت ایک بار کرے گا، میں 3 بار اس کے سرانے آؤں گا۔ عند الموت، جب وہ مر رہا ہوگا تو میں رضا آؤں گا، قبر میں رضا آؤں گا، محشر میں رضا آؤں گا۔ تو حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیا مقام ہے اس امام کا کہ ایک بار جو اس کی زیارت کے لیے چلا جائے تو اس کو کم از کم یہ تو اطمینان ہو جاتا ہے نا کہ جب موت آئے گی تو بھی امام آئیں گے۔ جو اس اطمینان سے مر رہا ہو اس کی موت کے کیا کہنے، جو اس اطمینان سے قبر میں اتر رہا ہو اسے قبر کی کیا وحشت ہے، جو اس انداز سے اس شان سے محشر میں وارد ہو رہا ہو کہ اس کے سرحانے امام رضا موجود ہوں۔ عزت و احترام عالم آل محمد اور اہل بیت کی شان میں ایک عظیم نکتہ کہ امام مولا متقیان علیہ السلام علی ابن ابی طالب صلوات سرکار مولا رسول خدا کے زمانے میں ایک جنگ میں مال غنیمت آتا ہے تو مولا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ جائیے اور جا کے اس کو تقسیم کیجئے۔ اب نہیں معلوم وہ غلہ تھا، سونے چاندی کیا تھا، معلوم نہیں، لیکن بہرحال مال غنیمت۔ تو جو روایت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مولا متقیان تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو سب کو جمع کر دیا اور جمع کر کے کہا آؤ لائن بناؤ اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور مولا علی کرسی عدل پر توجہات چاہتا ہوں، کرسی عدل پر، اور صحابہ کرام کی لائن لگی ہے، مال غنیمت بٹ رہا، بانٹنے والے کا نام علی ہے، نہیں معلوم بندے بیٹھے ہیں یہ اٹھ گئے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بانٹ رہے مال غنیمت لوگوں میں، اور سارے لوگ قطاریں بنا کے صحابہ کرام علی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے، علی ابن ابی طالب سامنے تشت رکھیں، نہیں معلوم مال غنیمت کیا ہے۔ بہرحال جو روایت ہے وہ یہ ہے علی مٹھی میں اٹھاتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، دوسرا عطا مٹھی میں اٹھاتے ہیں جھولیوں کو بھرتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کے رسول کے صحابی آ رہے ہیں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام مٹھی اٹھا کے جھولیاں بھرتے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے دشمن بھی ساتھ ساتھ جا کے نبی پاک سرکار دو عالم کو شکایت لگائی کہ مولا آپ نے علی کو کہا کہ جا کے مال غنیمت بانٹے، لیکن انہوں نے عدل کا خیال نہیں رکھا ہے، توجہ انہوں نے عدل کا خیال نہیں رکھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ گن کے تول کے اس انداز میں نہیں دے رہے، بس ایک اندازے سے مٹھی بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں، مٹھی بھر ظاہر ہے مٹھی سے دیں گے تو کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ ملے گا، تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کو بلایا جائے، ان سے سوال کیا جائے، کہا جتنوں کو اب تک علی نے دیا ہے وہ سارے اکٹھے کر، جتنوں کو اب تک علی نے دیا ہے نا وہ سارے بلا کے لے آؤ۔ وہ سارے جو اپنا مال غنیمت سنبھال کے بیٹھے تھے ان سب کو اکٹھا کیا نبی کی بارگاہ میں، اس سے کہا جاؤ ترازو لے کے آؤ، نبی کے سامنے ترازو رکھا اور دشمن علی سے کہا تو ایک ایک سے لے کر تولتا جا اور اندازہ کر، جب ایک ایک سے لے کر تولا تو رائی برابر نہ ادھر فرق تھا نہ ادھر فرق تھا۔ تو نبی کریم سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کفی وکف علی ابن ابی طالب فی العدل سواء، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ تو یہاں ایک علی ایک اور علی کا تذکرہ اپنی خدمت میں کہ جس علی کا تذکرہ اور جن کی خوشی آج منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ حبیب نباجی وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں مدینہ میں مسجد ابو ذر میں ہوں، داخل ہوا حج کے لیے گیا ہوں وہاں، اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو سامنے میرے رسول سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ایک تشت ہے اور تشت میں کھجوریں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے واقعہ جو میں نے نتیجہ دینا وہ یہی ہے، حبیب
کا بادشاہ کہتا ہے آگے بڑھا، خواب میں نبی کے سامنے، سرکار کے سامنے اپنے ہاتھ بڑھا دیے، سرکار نے ایک مٹھی کھجوریں اٹھائی اور اٹھا کے میرے ہاتھ میں رکھی، کہا میں لے کے بڑھا، اور جا کے میں نے گنی تو 18 تھی۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ نے حج کی توفیق دی، وہی پہنچا مسجد ابو ذر، وہی مدینہ، وہی جگہ، دیکھا علی ابن موسیٰ رضا بیٹھے ہیں، وہی تشت سامنے ہے، میں نے جا کے ہاتھ بڑھائے، امام علیہ السلام نے اسی طرح مٹھی بڑھائی جیسے نبی نے بڑھائی تھی۔ مٹھی ایک ہے، بڑھا کے کھجوریں اٹھا کے مجھے عطا کی، کہتا ہے میرے ذہن میں فوراً خواب آیا کہ اللہ کے رسول نے تو 18 دی تھی، گنو تو کتنی ہے، گنی تو پوری کی پوری 18، اب امتحان امامت دیکھو، لینے کے لیے آگے بڑھا، مولا ضد نہیں، کہا مولا کچھ اور بھی عطا کیجئے، فرمایا اگر میرے نانا نے دی ہوتی تو اور دیتا۔ میرے نانا نے اور دی ہوتی، حبیب نے سے اور دیا ہوتا۔